ایک اور مقام جہاں اللہ نے ہم سب کو خطاب کیا ہے وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، حلال کر دیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپایوں میں سے مگر وہ جس کی تلاوت کی جائے گی تم پر، غیر محل الصید وانتم حرم، سوائے اس کے کہ شکار تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس حال میں کہ جب تم نے احرام باندھا ہوا ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ فیصلہ دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو حکم یہ دیا کہ اے ایمان والو اوفو بالعقود، تم وعدوں کو پورا کرو۔ تم جو بھی وعدہ کرو، جو بھی عقد کرو، اپنے ہر وعدے کو پورا کرو۔ تو ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ وہ وعدوں کو پورا کرتے۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا حدث کذب، نمبر 1 جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا۔ نمبر 2 واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا خلاف ورزی کرے گا۔ نمبر 3 واذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ یہ 3 باتیں اللہ کے رسول نے فرمائی، یہ منافق کی نشانیاں۔ تو قرآن حکم دے رہا ہے اے ایمان والو اوفو بالعقود، تم وعدوں کو پورا کرو۔ اسی لیے انسان جس سے بھی جو وعدہ کرے اسے کوشش کرے کہ وعدے کو پورا کرے۔ بس اوقات وعدہ کیا جاتا ہے میں اگلے دن آپ کے پاس آؤں گا، دوسرا شخص انتظار کرتا رہتا ہے اور انسان اس وقت نہیں آتا اور اطلاع بھی نہیں دیتا، تو اس سے دوسرے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ عرب کے ہاں ایک مقولہ ہے الانتظار اشد من القتل، کہتے ہیں انتظار کرنا قتل سے زیادہ سخت ہے۔ کسی کو قتل کر دو اس کی تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن جو آدمی دوسرے کے انتظار میں بیٹھا رہے اس کی تکلیف قتل سے زیادہ ہے۔ تو جب آدمی وعدہ کرے تو اس وقت مقرر پر آئے، کسی سے رقم لے تو وقت مقرر پر واپس کرے، قرض لے وعدہ کرے تو قرض کو وقت مقرر پہ اس کی ادائیگی کرے۔ اس لیے کہ جب آدمی قرض لے لیتا ہے پھر وعدہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو پہلا حکم ہے اوفو بالعقود، وعدوں کو پورا کیا جائے۔ دوسرا حکم ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں چوپایوں کا گوشت۔ چوپائے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے۔ چوپائے یعنی گائیں، بکری، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، دمبا، یہ سب چوپائے اللہ نے کہا ہم نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے وہ جو تم پر تلاوت کیا جائے گا وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے بیان کیا ہے حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا، والدم، خون کو، ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جو غیر اللہ کے نام پر دیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز دے دی گئی تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ چیز حلال تب ہوگی جب اللہ کے نام پر دو گے۔ اس لیے اگر کسی کو ثواب بخشنا ہے تو یوں کہنا چاہیے کہ یا اللہ میں یہ چیز تیرے نام پر دے رہا ہوں اور تو اس کا ثواب فلاں بزرگ تک پہنچا دے۔ یہ جو بعض نادان لوگ کہتے ہیں میں یہ بکری، یہ دمبا شیخ عبد القادر کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، یا فلاں بزرگ شیخ جنید بغدادی کے نام پہ ذبح کر رہا ہوں، اس سے وہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر جب دے دیا تو وہ حرام ہو گیا، اس سے انسان بسا اوقات مشرک ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ حکم دے رہے وما اہل لغیر اللہ بہ، اگر تم نے غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز دے دی تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ اس لیے کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کے نام پر ذبح ہوگی، اس کے بعد اس کا ثواب انسان جس کو بخشنا چاہے بخش دے۔ اب ہوتا ہے یہ جی 11ویں والے بابا کے نام پر ہے، یہ فلاں بزرگ کے نام پر ہے، اس طرح کہنے سے وہ چیز حرام ہو جاتی ہے، اس کا کھانا پھر جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی انسان دے بسم اللہ اللہ اکبر، اے اللہ یہ جانور تیرے نام پر دے رہا ہوں،
یہ چیز تیرے نام پر دے رہا ہوں، تو اپنے دربار میں قبول کر اور اس کا ثواب فلاں شخص تک، فلاں نیک بزرگ تک پہنچا دے تو یہ جائز ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ چیز حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر غیر اللہ کے نام پر جو چیز حرام ہے اس کو مردار کے ساتھ ذکر کیا۔ حرمت علیکم المیتہ، تمہارے اوپر مردار حرام ہے، خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، وما اہل لغیر اللہ، جو غیر اللہ کے نام پر دیا وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اللہ نے غیر اللہ کے نام پر دی ہوئی چیز کو خنزیر کے گوشت کے ساتھ ذکر کیا۔ غیر اللہ کے نام پر جو چیز دی جاتی ہے، یہ قرآن سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ نے وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کے گوشت کے ساتھ اس کو ذکر کیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ کے نام پر اگر کوئی چیز دے دی گئی تو وہ بھی حرام ہو گئی۔ اس لیے ہر چیز اللہ کے نام پر، جس رب نے پیدا کی ہے اس رب کے نام پر ہم اسے قربان کریں گے، پھر ثواب جس کو بخشنا چاہیں جائز ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم نے تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے، مگر جس کی تلاوت کی جائے گی وہ تم پر حرام ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اسی طرح جب تم حالت احرام میں ہو تم شکار مت کرو۔ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ جب انسان نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہوا ہو تو اللہ نے شکار کو اس وقت حرام کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اتنے دور جو گیا ہے وہ عبادت کے لیے گیا۔ اب ایک آدمی لاکھوں روپے لگا کر حج عمرے کے لیے جائے اور پھر وہاں جنگلات میں گھومے اور شکار کرے، تو جو شکار کے پیچھے پڑا وہ تو غافل ہو گیا، وہ تو عبادت سے رہ گیا، تو مقصود حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے کہا حالت احرام میں شکار حلال نہیں۔ جب حج اور عمرے سے انسان فارغ ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو گئے اب تم شکار کر سکتے ہو، تمہارے لیے شکار کرنا اب جائز ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ حکم دیتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ حلال چیز کھائے، انسان حرام سے بچے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، اس لیے کہ ہر جانور کے گوشت کے اثرات ہوتے ہیں۔ جب انسان وہ کھاتا ہے وہ انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے اندر درندگی، بے حیائی اور فحاشی ہے، اس کے گوشت کھانے سے جسم میں وہی بے حیائی آتی ہے۔ چونکہ خنزیر انتہائی نجس ہے اور یہ بے حیا جانور ہے، اس لیے جو اس کا گوشت کھاتے ہیں وہ بھی بے حیا ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں حیا اور پاک دامنی نہیں ہوتی، اس لیے اللہ نے خاص طور پہ خنزیر کے گوشت سے روکا۔ جو قومیں حرام کھا رہی تھی اللہ نے سزا دی۔ چین کے اندر ہی ان حرام چیزوں کو کھایا جاتا تھا، خنزیر کا گوشت، چمگادڑ، چوہے اور کتے کا گوشت، درندوں کو کھاتے تھے۔ اللہ نے ایسی بیماریاں کورونا وائرس کے ذریعے سے لگا دی ہیں، آج سینکڑوں نہیں لاکھوں آدمی اس میں مبتلا ہو چکے، ہزاروں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اور اس کی جب وجہ دریافت کی گئی تو سائنسی تحقیق پر وجہ آئی کہ چمگادڑ کا گوشت، خنزیر کا گوشت اور چوہوں کا گوشت یہ سبب بنا۔ تو اللہ جس چیز کو حلال کرتا ہے اس میں بڑے فوائد ہیں، جس کو اللہ حرام کرتا ہے اس میں بڑے انسان کے فائدے ہیں۔ جس رب نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس سے زیادہ اس کی حکمتیں کوئی نہیں جانتا۔ رب نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اس کو معلوم ہے میرے بندے کے لیے کس چیز میں فائدہ ہے اور میرے بندے کے لیے کس چیز میں نقصان ہے۔ اللہ ہر چیز کی حکمتیں جانتا ہے، اس لیے ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ جو چاہے فیصلہ دے۔ تو یہاں حرام چیزوں سے جو روکا گیا، حرام جانوروں کے گوشت سے، اس سے انسان اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنی اولاد کو بھی بچائے اور حلال پر اپنی زندگی کو لے کر آئے، حلال جانوروں کے گوشت کو استعمال کرے۔ اس کے برکات اور فوائد، ثمرات انسان اپنی زندگی میں پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا